ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جب آپ کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خوشخبری دی گئی، ریحان خوشبو کا نام ہے جو میں سونگھ رہا ہوں اور اس کا رزق اللہ پر ہے، یعنی آنے والا بچہ اپنے ساتھ اپنا رزق بھی لاتا ہے۔ منصوبہ بندی والوں کو رزق کا خوف نہیں کرنا چاہیے۔ خلیفہ چہارم سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور کردار و کارناموں سے تاریخ اسلام کے اوراق روشن ہیں، جس سے قیامت تک آنے والے لوگ ہدایات و رہنمائی حاصل کرتے رہیں گے۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم میری طرف سے اس مرتبے پر ہو جس مرتبے پر حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے تھے، مگر بات یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔ آپ کا نام علی، لقب حیدر اور ابو تراب ہے۔ آپ کا نسب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت قریب، آپ کے والد ابو طالب اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ دونوں حقیقی بھائی ہیں۔ آپ کی والدہ فاطمہ بنت اسد تھی۔ ماں اور باپ دونوں طرف سے آپ ہاشمی ہیں۔ ناظرین، سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ہاشمی سرداروں کی تمام خصوصیات موجود اور چہرے سے عیاں تھی۔ عبادت و ریاضت کے آثار بھی چہرے پر موجود تھے۔ بدن دوہرا، چہرہ روشن و منور، داڑھی گھنی اور حلقہ دار، ناک بلند، رخساروں پر گوشت غلافی اور بڑی آنکھیں، پیشانی کشیدہ، کندھے بھاری اور چوڑے اور بازو اور کلائیاں گوشت سے بھری ہوئی، سینہ چوڑا، چہرے پر مسکراہٹ اور پیشانی پر سجدے کے نشان، معمولی لباس زیب بدن فرماتے۔ آپ کا ابا اور امامہ بھی سادہ تھے۔ گفتگو علم و حکمت اور دانائی سے بھرپور ہوتی۔ بچپن سے نہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے بلکہ آپ ہی کی آغوش محبت میں پرورش پائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ بالکل فرزند کی طرح معاملہ کیا اور اپنا داماد بھی بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے چھوٹی اور لاڈلی بیٹی خاتون جنت سیدنا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ کے ساتھ ان کا نکاح ہوا اور ان سے آپ کی اولاد ہوئی۔